السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ پریویس جو وار اینڈ ٹیررزم اور اس کی ویوز کی ویڈیوز تھیں اس سے کنیکٹڈ ہے، اینڈ دیٹ کین بی کنسیڈر دا سیکنڈ پارٹ آف دا پریویس ٹاپک. اور آج کا جو ہم کنسرن کرنا ہے، ہماری جو ڈسکشن ہوگی سورسز آف ٹیررزم اینڈ میتھڈز آف ٹیررزم. اینڈ ان دا اینڈ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ریلیٹڈ جو وار اینڈ ٹیررزم ہے جس میں پاکستان کو ڈریگ کیا گیا اس کے بارے میں ہم بات کریں. پہلی بات ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کون سے سورسز ہیں جن کے تھرو ٹیررزم کا جو فنامنا ہے وہ میچور پوزیشن میں ہمارے پاس آتا ہے، اور جو ٹیررسٹ ہیں وہ کون سے سورسز اڈاپٹ کرتے ہیں جن کے تھرو وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. ان میں سے پہلا کنسرن جو ہے وہ ہائی جیکنگ ہوتا ہے. دوسرا کنسرن جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ ہے ٹارگٹ کلنگ ہے. اس کے بعد سوسائڈ اٹیکنگ ہے. اور تھرڈ اور فورتھ سورس جو ہے وہ بم بلاسٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کار بمبنگز ہیں. اب یہ ساری چیزیں کنسرن کر رہی ہیں جس میں یہ میتھڈالوجی اڈاپٹ کر کے ایک ٹیرر کریٹ کیا جاتا ہے، اور دیٹ کین بی کنسیڈر اے سورس آف ٹیررزم، جس میں انڈیویجولز، گروپ آف پیپل اینڈ ایون کین بی کنسیڈر آرگنائزیشنز آر گوئنگ ٹو بی انوالو. اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اس سارے میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں ٹو کریٹ دا ٹیرر. اور اس میں اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں، ریلیجیس آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں، اور ایون یہاں تک کہ فریڈم فائٹرس بھی ہوتے ہیں، بیکاز دیر از no difference between the freedom fighting movement and the mechanism of the terrorism with the perspective of the international or the regional politics. اب اگر ہم دیکھیں تو میتھڈز جو ٹیررزم کے ہیں اگر ان پہ ہم بات کریں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا ہم کہہ سکتے ہیں گروپ آف پیپلز کے اوپر، یا ایون اسٹیٹس کے اوپر جو اس میکانزم میں انوالو ہوتی ہیں. جو سب سے اسٹرانگسٹ پیپل ہوتے ہیں وہ ٹیررزم کے فنامنا کے اندر اسٹیٹس کو انوالو کر لیتے ہیں، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم کا نام بھی اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کے اندر اسٹیٹس انوالو ہوتی ہے اور اس سینس میں فلی طور پر ایک وار ابرپٹ ہوتی ہے. اب یہ سوشل سائنس کا کنسرن ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ اوپینین بن سکتی ہیں کہ آئدر وار کین بی کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف ٹیررزم اور ناٹ. اف اسٹیٹ از انوالوڈ ان دا ڈیفینیٹلی جب وار کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اسٹیٹس انوالو ہوتی ہیں. اب دو اسٹیٹس کے درمیان اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وار ہو رہی ہے تو اس کا ایک رزلٹ جو ہے وہ بھی ایک ٹیرر کے فنامنے میں آتا ہے. تو جو اسٹرانگسٹ پیپل ہوتے ہیں they were always engaged in the mechanism of war, or through the war they are going to create the terror for the others people. Second phenomena جو ہے وہ comparatively weak people کا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ guerrilla warfare ٹیکنیک جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں، اور that can be considered a method of hit and run. اور یہ میتھڈ زیادہ تر پراکسی وار میں دیکھا جاتا ہے، جب ہم پرٹیکولرلی ایک اسٹیٹ انوالو ہے ملٹریلی اور اس کی اپوننٹس یا رائیولری اسٹیٹ ہوسٹ کنٹری کے اندر جہاں پہ بیٹر فیلڈ آن کی جاتی ہے بائی دا اسٹیٹ جس کی ملٹری انوالو ہے، تو اس کی اپوننٹ کنٹری جو ہے اس اسٹیٹ کو پراکسی وار کے اندر انوالو کر لیتی ہیں، اور بائی دا ہوسٹ کنٹری ایک گوریلا وارفیئر ٹیکنیک جو ہے اڈاپٹ کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ایسے انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں جن سے فیئر یا جو ٹیررزم ہے اس کی ایک ریفلیکشن ملتی ہے. تیسرا جو فنامنا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں میتھڈ تھرو وچ وی کین سی اینڈ آبزرو دا ایکشن آف ٹیئر اینڈ فیئر، دیٹ از کالڈ دا ایکشن آف دا ویکسٹ پیپل. ویکسٹ پیپل کا جو کنسرن ہے وہ پھر ٹارگٹ کلنگ اور ٹیررزم کا جو ایک ٹریڈیشنل اپروچ آتی ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو ٹیررزم کی جو میتھڈالوجی ہے وہ 3 وے سے کسی بھی سوسائٹی کے اندر انگیج کی جاتی ہے. ایک وار، ٹریڈیشنل وار کلچر ہے جس کے اندر اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ آتی ہے.
اینڈ دیٹ از میتھڈ آف دا اسٹرانگیسٹ پیپل، جو کہ اگر ہم دیکھیں تو ریجنل پاور پولیٹکس یا انٹرنیشنل سپر پاورز جو ہوتی ہیں وہ اس طریقہ میتھڈ کو اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ سیکنڈ ویز جو ہے وہ گریلا وارفیئر ہے، جو کہ کمپیریٹیولی ویک پیپلز کا ہوتا ہے، اور پرٹیکولرلی ڈیولپنگ اور کنٹریز، اور ایون سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہم لوگ سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان یا اس کولڈ وار ایرا کے اندر اس میتھڈ کو ہم نے دیکھا۔ اور تیسرا کنسرن جو ہم بات کر رہے تھے وہ ویکسٹ پیپل کا ہوتا ہے، جس میں ٹریڈیشنل ایک ٹیررزم کی اپروچ آتی ہے، جس میں بم بلاسٹ، سوسائڈ اٹیکنگ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، ہائی جیکنگ ہے، کار بمبنگ ہے، تو یہ کنسرن اس میں آتا ہے۔ تو سو فار ابھی تک ہم لوگوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کون سے ایونٹس ہیں جہاں سے فیئر یا ٹیررزم کی اپروچ ہمیں ملتی ہے، دیٹ از کالڈ دا سورس آف ٹیررزم، جس کی میں نے اندر آپ کو بات کی کہ کون کون سے وہ میتھڈز ہیں، کون کون سے وہ طریقہ کار ہیں، اور دوسرا ہے ہم نے فنامنا آف ٹیررزم یا میتھڈ آف ٹیررزم کو کس طرح سے کنوے کیا جاتا ہے، جس میں ہم نے پھر کلاسز بیس لوگوں کو دیکھا کہ جو اسٹرانگیسٹ لوگ ہیں وہ وار کے اندر انگیج ہوتے ہیں، جو کمپیریٹیولی ویک پیپل ہیں وہ پراکسی وار میں چلے جاتے ہیں، گریلا وارفیئر میں، اور جو ویکسٹ پیپل ہوتے ہیں وہ ٹریڈیشنل ٹیررزم کے میتھڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس اوریجنل ٹاپک کے اوپر جو کہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، دیٹ از کالڈ دا پاکستان اینڈ وار اینڈ ٹیررزم۔ تو پہلی بات ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو ہسٹورک اسپیکٹس ہیں ٹیررزم میں، وہ کمپیریٹیولی ویک پیپل کے بیک گراؤنڈ کے حیثیت سے ہمیں ملتے ہیں، اور پاکستان 1980s میں افغانستان کے اندر اگینسٹ دا سوویت یونین پراکسی وار کے اندر ہم ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرتے رہے۔ تو وہاں پہ ہم نے جو ایک جہادازم کی بیس پہ اپنے پراکسیز کریٹ کیے، اور ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہم نے ان کو انڈلج کیا، اور آن دا بیس آف دا ریلیجن وی کین کنسیڈر ایز اے پارٹ آف دا ریلیجس جو ویو ہے آف ٹیررزم اس کا حصہ بنے۔ 9/11 کا جو انسیڈنٹ تھا اس کے اندر پاکستان سچ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، اور ایون انڈائریکٹلی بھی ہماری انوالومنٹ نہیں تھی، بٹ اس وار اینڈ ٹیررزم کا حصہ ہم 3 بیسک ریزنز کی وجہ سے بنے۔ ایک کنسرن تھا ہمارا ریلیجس اسپیکٹ تھا، جغرافیکل پرسپیکٹو تھا، دوسرا ہمارا جو ہے ڈیموگرافک کنسرن تھا، اور فورتھ اینڈ دا لاسٹ ون دا اکنامک کنسرن تھے ہمارے۔ یہ 4 میجر ریزنز تھیں جن کی وجہ سے ہمیں اس وار اینڈ ٹیررزم کا حصہ بننا پڑا۔ ایک تو انٹرنیشنل پالیٹکس اپنے ورلڈ آرڈر یا اپنی اس اپروچ کو اڈاپٹ کر کے کھڑی تھی کہ جی وار اینڈ ٹیررزم وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور دیٹ کین بی کنسیڈر اینڈ ناؤس ایز اے وار آف دا 21st سینچری۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کنسرن تھا کہ افغانستان واز اے ٹیریٹری جہاں پہ اسپیسیفک ٹارگٹ کیا گیا اس ٹیررزم بیس جو آرگنائزیشنس تھیں، فار ایگزامپل القاعدہ، اینڈ القاعدہ واز گوئنگ ٹو بی ہوسٹ بائی دا طالبان، اور پاکستان واز اے میجر کنٹری جو طالبان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا ود دا پرسپیکٹیو آف اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرائن، جو ہم لوگ آلموسٹ 2400 اپنے ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے ہم طالبان کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے تھے۔ اب ان چیزوں کی اپروچ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ فزیکل میپ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، اس پہ اگر آپ اپروچ بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو افغانستان ہے دیٹ از کنسیڈرز اے پارٹ آف دا سینٹرل ایشیا، اور سینٹرل ایشیا از کمپلیٹلی لینڈ لاک ٹیریٹری۔ اب اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو 3 میجر کنٹریز ہیں جو اس ادر دین دا پاکستان، 3 میجر کنٹریز ہیں جو اس سینٹرل ایشین ٹیریٹری کو ایکسیس دیتے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں کنٹریز اینٹی یو ایس یا رائیولری کنٹریز آف دا یو ایس سمجھے جاتے ہیں، جس میں ایران ہے، رشیا تھا، اور اس کے ساتھ چائنا کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان واز دا 4th ون اینڈ میجر ون کنٹری جو کہ افغانستان تک ایکسیس دے سکتا تھا امریکا کو۔ تو 9/11 کے واقعے کے بعد آل اوور دا ورلڈ پالیٹکس سمپیتھی تو شو آف کی گئی، بٹ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی فار اس دیٹ کہ رشیا چائنا کی جو ٹوپوگرافک پرسیپشن تھی وہ سوٹ نہیں کر رہی تھی امریکہ کو، اور ایران نے ہمارے ہاں یا نہ کرنے سے پہلے کہ ہم اس وار اینڈ ٹیررزم کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ابھی سوچ رہی تھی، تو ایران نے تو پہلے ہی ان سے بات کر لی کہ جی ہم نہ تو طالبان کے ساتھ ہیں اور نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو کچھ 9/11 کے واقعے پہ ہوا ہمیں اس پہ افسوس ضرور ہے۔ اب پیچھے امریکہ کے پاس صرف ایک آپشن بچ گئی تھی افغانستان کو ایکسیس کرنے کے لیے، دیٹ واز اے پاکستان۔ سو ڈیو ٹو دس جغرافیکل کنڈیشن پاکستان واز گوئنگ ٹو ڈریگ۔ اگر آپ بش کی اسپیچ کو سنیں، جو پہلی اسپیچ ریئیکشنری طور پر 9/11 کے بعد آئی تھی، اس میں باقاعدہ انہوں نے پاکستان کا ورڈ یوز کیا تھا
دو ورڈ یوز ہوئے تھے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فارن پالیسی چینج کر رہے ہیں اور اپنی اپروچز جو ہیں ریگارڈنگ انٹرنیشنل پالیٹکس پوری دنیا کی نیشنز کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اینڈ پارٹیکولرلی پاکستان. دیٹ ورڈ واز گوئنگ ٹو بی یوز. ادروائز اگر ہم بات کریں تو پاکستان واز کنسیڈرڈ as a part of the nations of the world, but Pakistan was going to be focused by the America during that speech. اب اس کے بعد جو دوسرا کنسرن آ رہا ہے وہ ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر، اور اس میں CIA جو کہ 1980s کے اندر ایک میجر ایونٹ پلے کرتی رہی in the form of the proxy war, that was well aware about the potential of our intelligence agencies, our law enforcement agencies, and our population which is going to be connected with the Afghanistan population across the border. تو وہ ایک کنسرن بھی بن رہا تھا. تیسرا جو کنسرن بنتا تھا جو کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ وار اینڈ ٹیررزم میں انگیج ہوا ہے، دیٹ واز کنسیڈرز اکنامک ایلیمنٹ، اکنامک فیکٹر. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو 9/11 سے پہلے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان نیئر ٹو دا بینکرپسی تھا اور اکنامکلی ہم پرابلمٹک ہوئے تھے. ایک تو ہم نے 1998 میں نیوکلیئر ڈیوائسز کو ایکسپیرینس کیا اور نیوکلیئر سینکشنز ہمارے اوپر لگے ہوئے تھے. دوسرا کنسرن جو ہمارے اوپر تھا وہ تھا ڈکٹیٹرشپ جو کہ پرویز مشرف صاحب کی شکل میں ڈیموکریسی کی بساط کو لپیٹ کے کھڑے تھے اور ہمارے اوپر ڈیموکریٹک سینکشنز بھی لگی ہوئی تھیں. اور اس وجہ سے ہم کامن ویلتھ سے بھی آؤٹ تھے، IMF ورلڈ بینک کے کسی پروگرام کا حصہ نہیں رہے تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہاتھ کھڑے تھے، ایون انٹرنیشنل ڈونر جو اسٹیٹس تھیں وہ بھی ہم سے کٹ آف ہو کے کھڑی تھیں. ہماری ٹریڈ کا پرابلم تھا. سو اکنامکلی وی ور پرابلمیٹک. تو 9/11 کے واقعے نے ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کو یہ موقع بھی دیا کہ اگر ہم اس وار اینڈ ٹیررزم کا حصہ بنتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہینڈ شیک ود دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، تو ہمارے جو اکنامک ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی وہ کمپنسیٹ ہوں گے اور ہم پھر ایک آرٹیفیشل اکنامک انجیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ، ٹو لارج ایکسٹینٹ جو ہے وہ ہم اس کا بینیفیشریز بھی رہے. اب یہ ایک اپروچ بنی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے واز گوئنگ ٹو ڈریگ ان دا وار اینڈ ٹیررزم، اینڈ فائنلی جو ڈیسائیڈ کیا گیا وہ یہی تھا کہ اگین وی ور ریڈی ٹو play another important role in the form of the non-NATO alliance in this war and terrorism. And we welcome to the United States of America to attack over the Afghanistan. لیکن اس سے پہلے ہم نے امریکہ کو یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے اسٹرگل کرتے ہیں کہ جی القاعدہ اور اسامہ بن لادن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہینڈ اوور ہو جائے. اور اس میں ہمارے 2 ڈیلیگیشنز افغانستان میں گئے تھے اور ایک ہمارے تھے جو کہ طالبان کے اسپرچول لیڈرز تھے، ان کے اوپر مشتمل تھا وہ ڈیلیگیشن، جس کے اندر قاضی حسین احمد صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے. اور دوسرا ڈیلیگیشن جو تھا وہ ہمارے ملٹری جنتا کا تھا جو طالبان کو اس بات پہ ایگریڈ کروانے کے لیے تھا کہ جی آپ امریکہ کی ڈیمانڈس کو مان لیں. بٹ انفارچونیٹلی طالبان ور ناٹ ریڈی ٹو شو آف دا فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ. تو اس کے بعد پھر ایک لسٹ دی گئی تھی اور وہ میں آپ کو ریڈنگز میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اٹیچ کر دوں گا. امید ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان جب اس وار اینڈ ٹیررزم کے اندر ان ہوا تو اس کے لیے کیا مشکلات پیدا ہوئیں، خصوصاً اکنامکلی، سوشلی اینڈ پولیٹیکلی، اور ود دا پرسپیکٹو آف ساورنٹی آف دا اسٹیٹ ہمارا کیا کنسرن رہا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ٹائپس آف ٹیررزم ہیں وہ کس طرح سے، جیسے ریولیوشنری ہیں، سب ریولیوشنری ٹیررزم آتا ہے. اور کوشش کریں گے کہ ان دا اینڈ ہم اس ٹاپک کے ڈسکشن میں یہ بات کر سکیں کہ which were the countries who were the most beneficiary in this war and terrorism along with the United States of America. اور پھر ان دا اینڈ ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فریڈم فائٹنگ اور ٹیررزم کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، ایک قوم کا جو ٹیررسٹ ہے وہ اپنی اسی قوم کے ایک خاص کمیونٹی کے لیے فریڈم فائٹنگ کا بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی دوسری قوم کے لیے وہ فریڈم فائٹنگ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے.
اور ڈیفینیٹلی اس کی جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں ان میں ہم یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.